الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله تعالى لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف آتش دوزخ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ اے پروردگار آپ نے میرے اندر اس قدر حرارت دی ہے کہ میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آتش دوزخ کے اس شکوے کا مداوع اس طرح کیا کہ اسے دو سانسیں لینے کی اجازت مرحمت فرما دی، ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے اور دوسرا سانس سردیوں میں لیتی ہے۔ دنیا میں جو تم گرمی محسوس کرتے ہو دراصل یہ جہنم کا ایک سانس ہے، اور دنیا میں جو تم سردی محسوس کرتے ہو دراصل یہ جہنم کا ایک سانس ہے۔ ایک اندرونی سانس ہے اور دوسرا بیرونی سانس ہے۔ بہرحال دنیا میں گرمی ہو یا سردی ہو ان دونوں ہی باتوں کا تعلق جہنم سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر نار جہنم۔ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے دراصل یہ جہنم کی آگ کا ایک درجہ ہے، ایک جزو ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے واللہ ان كانت لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجرموں کو، اللہ کے نافرمانوں، باغیوں، سرکشوں اور طاغیوں کو عذاب سے دوچار کرنے کے لیے یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے؟ فرمایا نہیں، فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها۔ بات یہ ہے کہ دراصل جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ 69 کل درجے کتنے ہیں؟ 70۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں گرمی کا درجہ حرارت اگر 40 ڈگری سینٹی گریڈ، 43، 45، بعض علاقوں میں 50، 55 تک پہنچ جائے تو اموات واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اندر اس قدر گرمی برداشت کرنے کی سطح نہیں رکھی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی گرمی، دنیا کی آگ، جہنم کی آگ کے 70 حصے ہیں، 70 میں سے ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ شدید ہے۔ دنیا میں سائنسدانوں نے دنیا کی آگ کو، بڑی سے بڑی آگ جس مقام پر بھڑکائی گئی وہاں پر پہنچے اور اس کا درجہ حرارت معلوم کیا تو سائنٹیفک اندازے کے مطابق، ایک سائنسی تجزیے کے مطابق 2000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بنا دنیا کی آگ کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ کا درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے اللہ کے بندو آپ اندازہ کر لیجئے جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بنتا ہے انسانی تجزیے کے مطابق، جبکہ اس کی صحیح حقیقت کا علم اللہ تبارک و تعالی کو بخوبی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آج لوگوں کو دنیا نظر آتی ہے، آج لوگوں کو دنیا نظر آتی ہے، انسانوں کو، انسانیت 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 کرنے والوں کو
دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی چمک دمک نظر آتی ہے، جہنم نظر نہیں آ رہی، جنت بھی نظر نہیں آ رہی. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کے رکھی ہیں، پردے میں رکھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں جہنم نظر نہیں آ رہی تو جہنم ہے ہی نہیں. آپ چلے جائیے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہاں پر ماحول ایسا دیا جاتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، دین اسلام سے، قرآن حدیث سے یہ لوگ غافل ہو جائیں. وہاں پر موت کی بات نہیں کی جاتی، قبر کی بات نہیں کی جاتی، قیامت کی بات نہیں کی جاتی، اس لیے کہ انگریز نے جو نصاب تعلیم دیا ہے اس کے اندر سرے سے یہ باتیں ہے ہی نہیں. انگریز کافر بے ایمان، وہ تو آخرت کا ہے منکر. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ مسلمان کافر نہیں بنتے تو میں نے پوری کوشش کر کے انہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دینا. اسی لیے اس پر گفتگو ہی نہیں ہوتی، اس پر بات ہی نہیں ہوتی. نہ موت پر بات ہوتی ہے، نہ قبر پر ہوتی ہے، نہ قیامت پر ہوتی ہے. جبکہ دین اسلام سب سے پہلے جس چیز کی روح ہمارے اندر پھونکتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں. ھدی للمتقین یہ سرمایہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جن چیزوں کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، اپنی عقل سے ان کا ادراک نہیں کیا، ما وراء العقل ہے، لیکن چونکہ ان کے بارے میں شرع نے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، علم دیا ہے، اس لیے بن دیکھے ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر ایقان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی ہے وہ جو اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں. اب آپ غور تو کیجیے، متقیوں کی جن صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کیا تو آخر میں ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ جس انسان کا آخرت پر جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے پورے کرے گا. اسے احساس ہوگا کہ عن قریب جس طرح مجھ سے پہلے لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، انہیں موت آ گئی، عن قریب میرا بھی یہی انجام ہے، مجھے بھی موت آ جائے گی، میں نے بھی دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اکیلے تنہا پیش ہونا ہے. ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد جب وہ دل سے ان تمام حقیقتوں کو تسلیم کرے گا تو جو اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا. گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی روح رواں وہ ایمان بالآخرت ہے. اور اگر انسان کا نظریہ یہ ہو کہ ابھی تو میرے پاس بڑی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، اے جہان میٹھا اگلا کس لٹھا، تو پھر انسان عبرت نہیں پکڑتا. فرعون کا لاشا دیکھ کر بھی وہ عبرت نہیں پکڑتا. فرعون جسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پانی میں غوطے دے دے کر غرقاب کیا تھا، اس کا لاشا آج پڑا ہوا ہے مصر میں.
وہ دیکھ کر بھی پھر وہ عبرت نہیں پکڑتا، اس لیے کہ یہ دل پتھر ہو جاتا ہے، اس دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر باہر کی چیز اندر نہیں آتی، اندر کی چیز باہر نہیں آتی۔ اسے موت تو آ جائے گی لیکن یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔